آپ نے لونی شریف کا نام تو سنا ہی ہے. دارالعلوم فیض اکبری جن کے نام سے ہے اس عظیم ہستی کا نام ہے حاجی علی اکبر شاہ جیلانی. ٹھیک ہے. پیر صاحب قبلہ کے خاندانوں میں بزرگ عظیم ہستیاں گزری ہیں. حضرت حاجی علی اکبر شاہ ان کے ایک خاص خادم تھے، خلیفہ، لیکن ان کو حضرت سے قرب اتنا تھا کہ حضرت حاجی علی اکبر شاہ اسے بیٹے کی طرح پیار اور شفقت دیتے تھے، بہت لاڈ پیار رکھتے تھے، خاص خیال رکھتے تھے. گئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں کسی ایک موقع پر. ان کے پیر و مرشد ہیں قریب میں شاہ صدیق اللہ علیہ رحمت و رضوان، زمانے کے بہت بڑے بزرگ جن کے نام سے دارالعلوم فیض صدیقیہ ہے. تو وہاں گئے ان کی بارگاہ میں. تو بیٹھے بیٹھے شاہ صدیق اللہ وقت کے ایسے کامل بزرگ تھے کہ جو ادب، عشق، محبت، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، ان چیزوں میں قرب نبی میں کمال درجے کے پہنچے ہوئے تھے، جس کو کہا جاتا ہے قطب المدار، اس مقام پر فائز تھے. آپ کی بیٹھک سجی، حضرت حاجی علی اکبر شاہ بھی آئے، بیٹھے، باتیں ہو رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب باتیں کریں گے، مشورے کریں گے تو بالاسم العدوان و معصیت رسول پہ تو نہیں ہوگا. تو جو ہوگا وہ بھلائی پر ہوگا، خیر پر ہوگا. اور یہ اولیاء خیر پر خود جمع ہوتے ہیں، دوسروں کو خیر پر جمع کرتے ہیں. تو خیر پر جمع تھے، باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں حضرت حاجی علی اکبر شاہ نے کہا کہ مرشد کریم، یہ میرے ساتھ میرا خلیفہ خادم ہے جو ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے، کبھی خدمت کرتا ہے، کبھی آگے پیچھے سب کچھ. تو کئی وظائف میں نے پڑھائے اس کو، لیکن وظیفے پڑھ رہا ہے بیچارہ پابندی سے، نماز، یہ وہ سب کچھ، ورد و وظائف، لیکن ابھی تک اس کا دل زندہ نہیں ہوا ہے. اس کا دل جو ہے نا ذاکر نہیں ہوا. دل میں ذاکر کی معنی یہ کہ دل ادھر ابھی تک جھکا نہیں ہے. لذت ذکر اس کے دل کو نصیب نہیں ہوئی. اگر نصیب ہو جاتی تو ہزارہا دنیا کے کام چھوڑ کر اپنے وقت پر وہ ذکر میں مگن ہو جاتا. تو جسے حلاوت کہتے ہیں، حلاوت، مٹھاس ذکر کی. تو کا بزرگ ایک نظر کریں. اب میرا کام تو نہیں ہے، آپ نظر کریں. اب اللہ والے کی بارگاہ ہے، تھوڑی دیر ہوئی تو آپ نے کچھ آنکھیں بند کی. اور یہ اللہ والوں کی عظیم شان ہے کہ دنیا دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتی ہے، اللہ والا دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے. الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، ان کی عجب الٹی چال ہیں. تو تھوڑی دیر آنکھیں بند کی، کھول کے کہا پیر صاحب خادم تو آپ کا ہے، بیٹے کی طرح ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن اس کا دل کبھی زندہ نہیں ہوگا، کتنے ہی وظیفے پڑھ لے. کہا سائیں کیوں دل زندہ نہیں ہوگا؟ کیا میرے دی ہوئی دعاؤں میں یا کچھ کمی؟ کہ نہیں، آپ میں کمی نہیں ہے، آپ اپنی جگہ کامل ہی ہو. اس میں کمی ہے، لینے والے میں کمی ہے. اب کٹورا نیچے سے ٹوٹا ہو، اوپر سے آپ پانی یا دودھ ڈالتے رہو تو جمع رہے گا؟ رہے گا؟ نیچے سے ٹوٹا ہوا. تو کہا اس کے دل کی تنگاری نیچے سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں جو کچھ آپ ذکر و فکر دے رہے ہو اس کا فیض جمع نہیں ہو رہا. تو کہا کیا مطلب؟ کہا یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کافر ہے. اللہ اکبر، مومن ہی نہیں ہے. نہیں، اب جو کچھ کروا رہے اوپر اوپر سے ہو رہا ہے، اندر کچھ نہیں. تو آپ خاموش ہو گئے. جگہ نہیں تھی آگے کچھ کہنے کی، موقع محل ماحول نہیں تھا. حاجی علی اکبر شاہ، اور ان سے بڑا سمجھدار کون ہوگا؟ جن کی آنے والی نسلوں میں اتنا عقل ہے تو خاندان میں کتنا عقل ہوگا؟ وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو خاموش ہو گئے. 2 4 5 دن 8 دن رہے حضرت کی بارگاہ میں، جتنا دن رہنا تھا. ایک دن مجلس میں یوں ہی بیٹھے ہیں، 5 6 دن گزرے. ایک عجب موقع تھا، عجب باتیں چل رہی تھی
کسی نے پوچھ لیا تھا حضرت شاہ صدیق اللہ سے کہ پیر صاحب بتائیے کہ ولایت کیا چیز ہے، اولیاء کی قسمیں کیا ہیں، ولایت کے مراتب کیا ہیں، ولی کتنے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، یہ سب ان کی پوسٹیں کیا کیا ہیں. تو وہ ذکر اچھا چل رہا تھا، ذکر ہوتے ہوتے بیان آ گیا کہ مجذوب اسے کہتے ہیں، یہ ہو تو مجذوب، مجذوب کی ڈیوٹی یہ زمین میں یہ کرتا ہے، جو ابدال ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے، جو پھر سالک ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے، عارف ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے. عارف اس کو کہتے ہیں، عام ولی اس کو کہتے ہیں، قطب اس کو کہتے ہیں، ابدال اس کو کہتے ہیں، نجیب اس کو کہتے ہیں، نقیب اس کو. یہ سب کے اولیاء اللہ کی قسمیں الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں. ہمارا یہ فیلڈ نہیں ہے تو نہ میں زیادہ جانوں نہ آپ کو زیادہ سمجھا سکوں. یہ فیلڈ والے ہی جانے. یہ الگ الگ پرکار کا ڈپارٹمنٹ ہے اولیاء، سب کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں. اب جیسے سرکاری کئی ڈپارٹمنٹ ہیں نا، ایک پولیس میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک بارڈر کے رکشن والوں میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو ایسی الگ الگ سب کے ڈپارٹمنٹ ہیں اولیاء کے. تو یہ باتیں چل رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو کتبوں میں بھی اوپر قطب المدار ہوتا ہے، جس پر مدار ہوتا ہے اہل ایمان کا، اس وقت زمانے یہ غوث العظم سے درجے میں سب فیض یافتہ ہوتے ہیں، لیکن ایک مقام ہوتا ہے قطب المدار. یہ کس کو کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ کا جو قطب المدار ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ کافر پر نظر ڈالے تو اللہ اس کے دل کو مومن بنا دے. اس کی نظر کی تاثیر یہ ہے کہ کفر ٹوٹ جائے اور ایمان آ جائے، کفر ٹوٹ جائے اور ایمان آ جائے. اور اگر مردے پر نظر کر دے تو مردہ اٹھ کر زندہ ہو جائے. اب مردہ جسم کا ہو تب بھی زندگی مل جائے، مردہ دل کا ہو تب بھی زندگی مل جائے. بس مردے کو زندہ کر دے. موقع اچھا تھا، جگہ اچھی تھی، ماحول اچھا تھا. حضرت حاجی علی اکبر شاہ کھڑے ہو گئے، کہا مرشد کریم میری نظر میں تو ہم مریدوں کے، ہم لوگوں کے آپ ہی قطب المدار ہیں. میری نظر میں تو آپ قطب المدار، اس درجے پر فائز ہیں. آپ انہی میں سے ہیں کہ راستے سے گزرے اور بلی کو ٹھوکر مارے تو مردہ بلی زندہ ہو کے چلی جائے. تو زندگی تو یہاں ہے نا. اب آپ اگر جسم کے مردوں کو زندگی دے رہے ہو تو یہ بھی تو مردہ دل بیٹھا ہے میرا بیٹا جسے میں نے خاص رکھا ہے، یہ بھی مردہ ہے. ذرا بلی کو چھوڑ کر ادھر نظر کریں، اس کے دل کو زندہ کر دے. بس یہ موقع تھا، جگہ تھی، ماحول تھا، اس طرح کی محفل سجی تھی. حضرت شاہ صدیق اللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دے کر کہا سائیں یہ تو زندہ خود بھی ہو گیا، جہاں جائے گا جہاں بیٹھے گا ان ماحول کو بھی زندہ کرتا جائے. کہاں گیا کفر، کہاں گیا کفر، سب ٹوٹ. 8 دن پہلے کہا تھا کہ کافر ہیں اور 8 دن کے بعد زندہ کر دیا دل کو. اب وہ اسی جگہ اللہ اللہ، جسم سے نہیں، ادھر سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور محفل نے سنا کہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے. 8 دن پہلے جو کفر میں تھا اچانک کیا ہو گیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جگہ، ماحول، اولیاء بزرگ اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں جگہ دیکھنی پڑتی ہے. جگہ کیا ہے، موقع کیا ہے، ماحول کیا ہے. ہر چیز ہر جگہ مانگا نہیں کرتے. اور یہی ہے